السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محمد بن اشعب نے حلف لیا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ان کا وعدہ پورا کرے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا کہ اس کے بعد ہی محمد بن اشعب نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعب کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں، اور امت کے فساد کی قربانی اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ یہ خط پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا، اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے ہی آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعب ابن عقیل کو لے کر قصر عمارت میں داخل ہوا اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے چکا ہوں، اور امان دے کر ان کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ تو ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ تمہیں امان دینے کا حق کس نے دیا، اور تمہیں امان دینے کا واسطہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعب خاموش ہو رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعب کا امن دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرا اور آپ کے درمیان قرابت ہے، اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ان کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ کوئی مذاکرہ نہیں سن۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، اور میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان راستے سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی، تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امین آدمی ہیں، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو اگر وہ ہمارے مقابلے میں نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے میں نہ آئیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں میں اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ ان کو کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسریٰ اور قیصر جیسی حکومت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد زیادہ غصہ ہوا، کہا مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تسبیح اور استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے، اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔
ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹ پورے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو ان کو قید میں ڈال دو۔ 100 شخص نے ایسا ہی کیا، اور اگر کوئی مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ اہل عراق کوفہ کے وعدوں اور بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے سے آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور امراء موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر دینار و درہم کے پرستار ہوتے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں اور آپ کو وہاں بلایا ہے، اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورے کا خیال رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبر سن رہا ہوں اور اس کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں ہی نکلنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی ایسے قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلا جانا چاہیے۔ ایک دن پہلے تو انہوں نے یہ کہا اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جب کہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب اور متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ و مقابلے کی دعوت ہے، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ ہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور مخالفت مقابلے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا۔ دوسرے روز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے آپ کے اس اقدام پر آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن میں اور بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ اسی شہر میں رہیں، مکہ میں قیام کریں، اور آپ اہل حجاز کے مسلم رہنماؤں میں سے سردار ہیں۔ اگر آپ اہل عراق سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ لکھ دیں کہ پہلے اپنے امیر و حکام کو اپنے شہر سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل عریض خطے ہیں، وہاں آپ کے والد کے متبعین بھی بکثرت ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت اور حمایت بعافیت کر سکیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس میں جانتا ہوں کہ آپ ناصح و مشفق ہیں، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں اور اس کو فسخ کرنے کے لیے طبیعت نہیں چاہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی
اگر آپ جانا طے کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں گے جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ بھی کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحجہ 60 ہجری کی 13ویں یا 18ویں تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن ابن العاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی جب خبر ملی تو چند آدمی راستے پر اس نے روانہ کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ راستے میں فرزدق شاعر عراق کے طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں جانے کا قصد ہے؟ حضرت حسین نے بات کاٹ کر اس سے پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ اہل عراق اور کوفہ کے تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فرزدق نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربے کار سے بات پوچھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہمارے مراد کے موافق ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے۔ اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دلوں میں خوف خدا ہو۔ ادھر سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں روانہ کیا، تیزی سے پہنچو۔ وہ ان کے بیٹے تیزی کے ساتھ ان کے پاس پہنچے اور راستے میں حضرت حسین کو وہ خط دے دیا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے، اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے ہی میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، والسلام۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں کہ آپ مکہ میں ان کو امان دیں گے، اور ان سے اس کا وعدہ بھی تحریر کر دیں کہ اگر وہ اس واپس آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستے میں جا کر حضرت حسین سے ملے، عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ چکا ہوں، اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی وقت گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا آج تک میں نے وہ خواب کسی سے نہیں بیان کیا اور نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی، اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔